بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم ساجد دیوبندی کی 2 نمبری، اس کے انداز مناظرہ کی فریب کاری اور اس کے شاگرد کی کھلی جہالت کو بے نقاب کریں گے۔ جس شاگرد کا پوسٹ مارٹم ہم کرنے والے ہیں یہ کوئی دور دراز کا شاگرد نہیں ہے، بلکہ یہ وہی شاگرد ہے جس کی ویڈیو ساجد دیوبندی اپنے آفیشیل چینل پر اپلوڈ کر چکا ہے، اور اس ویڈیو میں جو اپنے اس شاگرد کا نام لکھا ہے وہ لکھا ہے حضرت مولانا مفتی کاشف الحق حقانی ہاشمی۔ تو معزز سامعین، ساجد دیوبندی کے اسی شاگرد نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ کو کھلم کھلا گالیاں دی اور تبرہ بازی کی، غیر اخلاقی زبان استعمال کی، اور ساجد دیوبندی نے اس کی ویڈیو کو اپنے آفیشیل چینل پر اپلوڈ کیا۔ تو ہم آج نہ صرف اس ویڈیو کی گمراہی اور جہالت کا علمی رد پیش کریں گے، بلکہ اس کے چیلنج کو بھی دلائل، جرت اور تحقیقی انداز میں قبول کریں گے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھیے، کیونکہ یہ صرف ایک رد نہیں بلکہ ایک علمی کھلا چیلنج ہے جو باطل کے ایوانوں کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ساجد دیوبندی نے جس شاگرد کی ویڈیو اپنے آفیشیل چینل پر اپلوڈ کی تو اس نے اپنی گفتگو کے دوران تلفظ کا، الفاظ کا جنازہ نکال دیا، علم کا مذاق بنا دیا، مفتی کا نام لکھ کر مفتی کا بھی مذاق بنا دیا۔ جی سامعین، وہ اس لیے کہ ساجد دیوبندی کے شاگرد نے ویڈیو کی ابتدا میں اور پھر بعد میں بھی اپنے استاد ساجد دیوبندی کا نام لیا، اور جب نام لیا تو یوں نام لیا ساجد نقش بندی، یعنی نقش بندی کو نقش بندی کہا، کاف پر زبر اور شین پر سکون دے مارا۔ حضرت استاد محترم علامہ ساجد خان نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے علامہ ساجد خان نقشبندی صاحب علامہ ساجد خان نقشبندی صاحب دامت جو اپنے استاد کا نام درست نہ لے سکے تو وہ اپنے استاد کا دفاع کیسے کرے گا؟ اور پھر جس کی زبان ہی ضعیف ہو، کمزور ہو، اس کی دلیل کب قوی طاقتور ہو سکتی ہے؟ معزز سامعین، پھر کچھ دیر آگے جا کر پھر جناب نے الفاظ کا جنازہ نکال دیا، جملوں کا جنازہ نکال دیا۔ کہا عرفان جلالی نے 5 کلپوں پر مشتمل ایک ویڈیو بنائی ہے۔ ایک شاگرد ہے عمران یا عرفان دجالی نام کا کوئی شخص ہے جس نے 5 کلپوں پر مشتمل ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ اس نے 5 کلپوں پر مشتمل ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے جس میں شروع سے دجل اور فریب، دھوکہ بازی، فراڈ اور شروع ہی سی گالم گلوچ۔ جناب پہلے بولنا تو سیکھ لو، پھر یوٹیوب پر آ کر اپنی بد زبانی اور بد اخلاقی کر لینا، کم از کم بنیادی الفاظ تو بولنا سیکھ لو۔ 5 کلپوں پر مشتمل ایک ویڈیو نہیں، 5 کلپوں پر مشتمل 5 ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ تو جناب کو نہ تو واحد کا پتہ ہے نہ جمع کا پتہ ہے، اور پھر کچھ دیر بعد ہی اپنی ویڈیو میں معزز سامعین جناب اخلاق کا لیکچر دینے لگ گئے اور کہا دیکھو یہ لوگ ہمارے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں اور ہمیں گلہ نہیں ہے، جیسی تربیت ہو ویسا بندہ بولتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک ماں کے لیے حیض، دبر، بواسیر جیسے ناپاک الفاظ استعمال کر کے خود اپنی تربیت، کردار اور استاد کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ لیکن گالم گلوچ سے ہم گلہ نہیں کرتے، کیونکہ تربیت جیسے ہوتی ہے وہی پھر بھکتی بھی ہے۔ تمہیں دبر کی بواسیر ہے، تم لوگوں میں اتنا صبر نہیں ہے کہ صوفی سرور نے اشرف آصف گوندل کے ماں کے ساتھ حیض کے حالت میں جمع کیا
اور حیض کے حالت میں یہ ابن حیض اشرف گندل جیسا لڑکا پیدا ہوا جس سے تمہارے جیسے فراڈی دجال پیدا ہوئے، اور وہ شاگرد ہے جس طرح استاد اسی طرح وہ شاگرد بھی ہے، تو اس کے بواسیر تمہارے ہیں، بواسیر تمہاری صوفی سرور کے بواسیر تمہاری صوفی سرور کی بواسیر تمہارے یہ اشرف دجالی کے، یہ اخلاق سے بات کیا کرو، یہ اخلاق سے بات کیا کرو۔ معزز سامعین، یہ بندہ وہ ہے جس کے نہ الفاظ درست ہیں اور نہ ہی انداز درست ہے، اور منہ مارنے آ گیا ہے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید مجدہو کے ساتھ۔ پھر معزز سامعین کچھ دیر آگے گیا تو پھر جناب نے ایک لطیفہ چھوڑا، اور شاید سمجھ رہے تھے کہ میں کہیں کامیڈی شو میں بیٹھا ہوں، تو کہنے لگا یہ یوٹیوب پر بیٹھنے کا چیز نہیں، یہ سامنے بیٹھنے کا چیز ہے۔ لہٰذا یہ یوٹیوب پر بیٹھنے کا چیز نہیں ہے، یہ سامنے بیٹھنے کا چیز ہے۔ لہٰذا یہ یوٹیوب پر بیٹھنے کا چیز نہیں ہے، یہ سامنے بیٹھنے کا چیز ہے۔ معزز سامعین، ایسی ٹوٹی پھوٹی اردو اور جملوں کا تماشا ثابت کرتا ہے کہ جس طرح ساجد دیوبندی پرلے درجے کا جاہل ہے، اسی طریقے سے اس کے شاگرد بھی پرلے درجے کے جاہل ہیں۔ تو زبان جس کی لنگڑاتی ہو وہ دلیل کہاں سے لائے گا؟ تو ساجد دیوبندی کے شاگرد تو اپنے استاد کو کیسے بچائے گا؟ معزز سامعین، پھر اسی شاگرد نے اپنے استاد کو شیخ الاسلام اور مناظر اسلام ثابت کرنے کے لیے ذلیل کروا دیا۔ وہ یوں کہ معزز سامعین اس نے کہا کہ بریلویوں میں کوئی غیرت مند ہے، کسی میں غیرت ہے، جرت ہے تو وہ آ جائے، میں بھی اپنے استاد کو لے آؤں گا، اس کے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کر لے اور ثابت ہو جائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اگر تم میں جرت ہے، تم میں غیرت ہے، بریلویوں کی کسی کا مائی کا لال آج تک کسی ماں نے نکاح سے حلالی بچے کو پیدا کیا ہے تو خدا کی قسم وہ آ جائے، استاد محترم کو میں لے کے آؤں گا، استاد محترم کے سامنے بیٹھ کر اگر تمہیں مناظرے کا جرت ہے تو استاد محترم کے سامنے جرت کر کے بیٹھ جاؤ۔ تو معزز سامعین، آج کی اس اہم ویڈیو میں ساجد دیوبندی کے شاگرد نے جو ہمیں آفر دی ہے کہ کوئی بھی بریلوی ہو وہ آ جائے، ساجد دیوبندی کو میں لے کر آؤں گا اور اس کے ساتھ مناظرہ کرواؤں گا۔ تو آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم ساجد دیوبندی کے اصولوں پر اور ساجد دیوبندی کی شرائط پر چیلنج مناظرہ کو قبول کرتے ہیں، اور اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ اب بھاگنا مت، فرار مت ہونا، اپنی روش پر عمل کرتے ہوئے بھگوڑے مت بننا، بلکہ اب ہمارا سامنا کرنا۔ معزز سامعین، اس نے ہمیں للکارا ہے، ہم اس کے دیے گئے چیلنج مناظرہ کو قبول کرتے ہیں اور طریقہ کار بھی اسے بتاتے ہیں کہ طریقہ کار ساجد دیوبندی والا ہوگا، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ 10 منٹ پر مشتمل ہماری گفتگو ہوگی، جس میں 9.5 منٹ گفتگو میں کروں گا۔ ہم اعلیٰ حضرت کی حسام الحرمین میں جو رشید گنگوئی کے فتوے کا ذکر ہے اسے ہم بیان کریں گے، اور پھر قرآن و حدیث سے رشید گنگوئی کے اس مذموم فتوے کی نحوست اور اس کا کفریہ ہونا بیان کریں گے۔ اس کے لیے صرف ہم 6 منٹ لیں گے، اس کے بعد 3.5 منٹ پر مشتمل مزید گفتگو کر کے رشید گنگوئی کے فتوے کا اصل اسکین، اس کا اصل فوٹو ساجد دیوبندی کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کی اصل رائٹنگ سے اس فتوے کی رائٹنگ کو میچ کر کے واضح بتائیں گے، اور 9.5 منٹ گفتگو کرنے کے بعد 30 سیکنڈ ہم ساجد دیوبندی کو دیں گے، اور اس نے ہماری 9.5 منٹ کی گفتگو کا
30 सेकंड में जवाब देना होगा। अगर उसने हमारा जवाब दे दिया हम उसके हाथ पर बैत कर लेंगे और जो है हम उसके गुलाम बन जाएंगे। लेकिन अगर जवाब ना दे पाया और यकीनन वो जवाब हमारा नहीं दे पाएगा तो उसे अपने कुफरिया अकीदे से तौबा करनी होगी और अवामे अहले सुन्नत के चरणों में गिरकर नाक रगड़नी होगी। अब हम देखते हैं कि साजिद देवबंदी मैदान में आता है या फरार होता है। तो मौजूद सामीन, अगर हम आपको शरह सदर से बताएं तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के उलमा के साथ ना तो साजिद देवबंदी बैठ सकता है और ना ही इसकी पूरी ज़ुर्रियत बैठ सकती है। यकीनन इसने फरार होना है, बहाने बनाने हैं। हालांकि हमने कोई उसूल अपना नहीं बनाया, इसी का उसूल है, इसी की शराइत है। सादा लफ्जों में कहूं तो इसी की जूती है, इसी की बूथी है। ये कहता था मेरे पास कोई नहीं आ रहा, 9.5 मिनट में बोलूंगा, 30 सेकंड मुखालिफ को दूंगा। तो साजिद देवबंदी, अब हमने तेरा उसूल अपनाया है, तो हमारे पास आ जा, 9.5 मिनट हम गुफ्तगू करेंगे, 30 सेकंड में तूने जवाब देना होगा। तो अगर साजिद देवबंदी साहेब, अगर आप हमारे साथ गुफ्तगू करने में संजीदा हैं तो हमारा नंबर आपके पास है, और ना हो तो हमारे YouTube चैनल से ले लेना। इंशाअल्लाह हम आपको अपने ऑफिशियल नंबर से एड्रेस बता देंगे अगर आप गुफ्तगू के लिए संजीदा हुए। वरना तुमने 100 साल गुजार दिए, आला हजरत अलैहि रहमा का कुछ ना बिगाड़ पाए। इंशाअल्लाह आइंदा भी 100 साल गुजर जाएंगे, आप और आपकी ज़ुर्रियत मेरे इमाम का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए कि मेरे इमाम के साथ अल्लाह की मदद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद है, लिहाजा आप लोग कुछ नहीं कर सकते।